مسیح یسوع کے جلالی ان بابرکت نام میں عزیز آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں ایونجلسٹ ناصرہ اٹلی سے، اور آج پھر میں خداوند کا کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اور آج کا جو پیغام ہے وہ یسوع مسیح کی ولادت کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ یسوع مسیح کی جنم دن کو منائے جانے کا مہینہ ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو عزیزو، ہو سکتا ہے کبھی کسی نے آپ سے سوال کیا ہو، یا آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہو کہ اگر یسوع خدا تھا تو دنیا میں کیوں آیا، اور آسمان کو چھوڑ کر دنیا میں آنے کا اس کا کیا مقصد تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کا کہ اس نے جو ہے اس سوال کا جواب اناجیل میں بہت بہترین اور مختلف طریقوں سے دیا۔ لیکن میں آپ کے لیے 4 وجوہات لے کر آئی ہوں کہ یسوع مسیح دنیا میں کیوں آئے۔ یہاں ان وجوہات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن عزیزو، ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا۔ 2000 سال پہلے بیت لحم میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ صرف ایک بچہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اور اس کی پیدائش نے انسان کی تاریخ کو حیرانگی میں ڈال دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے بچے کے طور پر پیدا ہونے کے لیے آسمان کو کیوں چھوڑا۔ اس کے لیے یوحنا کی انجیل میں سے حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 1 آیت اور پھر 14 آیت۔ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ پھر 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزو، پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا۔ جب سے آدم اور حوا گناہ میں گرے، جس کی تفصیل ہم پیدائش 3 باب میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم کھو گئے، ہم گناہ میں، ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے الگ ہو گئے، اور یسایہ نبی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے، اور گمشدہ بھیڑوں کی طرح جو چرواہے سے بھٹک جاتی ہیں، ہم روحانی طور پر کھوئے ہوئے اور بٹکے ہوئے، اور ہمارے ان گناہوں نے ہمارے خالق حقیقی سے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ لوکا 10 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا۔ یسوع مسیح ہر مرد، عورت اور بچے کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ انہیں معافی اور ابدی زندگی اور خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بحال کرنے آیا تھا۔ عزیزو، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خدمت کرنے آیا۔ مرکز 10 باب 45 آیت۔ کیونکہ ابن آدم خدمت کے لیے نہیں بلکہ آیا کہ خدمت کرے۔ خدا کے بیٹے کے طور پر یسوع یہ مطالبہ کر سکتا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کا انتظار کریں، جیسے کہ ہم اپنی اتھارٹی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یسوع نے ایسا نہ کیا، اور وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ وہ خدمت کرنے آیا۔ عزیزو، یسوع نے اندھوں کو بینائی، کوڑیوں کو پاک کیا، مردوں کو زندہ کیا، بیماریوں سے لوگوں کو چھٹکارا دیا، اور یسوع مسیح ہر وقت دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمدردی، وقار اور اپنے فضل کے ساتھ دوسروں کی خدمت کی۔ تیسری وجہ وہ یہ کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دینے آیا تھا۔ آئیے مرکز 10 باب اور اس کی 45 آیت کے دوسرے حصے پر نظر ڈالیں، تاکہ یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے بنیادی مقصد کو جان سکیں۔
ابن आदम खिदमत के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत करने और बहुत से लोगों के लिए अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया है। हमारे गुनाह की वजह से हम सब मौत और अब्दी सज़ा के मुस्तहिक हैं। जहाँ बाइबल जो है वो बाइबल मुक़द्दस जहन्नम कहती है का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, लेकिन यीशु हमारे गुनाहों के लिए और हमारे गुनाहों की सज़ा लेने आया और सलीब पर तावान के तौर पर मर गया, हमारे लिए एक मुतबादल के तौर पर। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत। लेकिन खुदा हम पर अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा हर उस शख्स को मुआफ़ी और अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है जो अपने गुनाहों से बाज आए और यीशु पर ईमान लाए। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद की वलादत और उसके वजूहात दुनिया में आने की वजूहात के बारे में सीखें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल जो गॉड चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। दूसरों के साथ शेयर करें और इसको लाइक्स तो, और अगर आप खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं तो अजीज़ों नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें। मे गॉड ब्लेस यू। तो आइए खुदा उनके कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं, मज़ीद सीखते हैं। चौथी वजह जो है यीशु मसीह की ज़मीन पर आने की वो ये थी कि वो खुदा को ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी से एक नमूना के तौर पर जाहिर करे, जो उन्होंने बेहतरीन नमूना पेश किया। मज़ीद आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा की तरह होने का मतलब क्या है। हाँ, यीशु जिस्म में था खुदा, ये जान लें आप। ये उन्होंने खाया पिया, बातें की, दुआ की और मसीह ने अपने हर काम में पाकीज़गी को दिखाया। हम सलीब पर उसे बेहतर तौर से देखते हैं। वहाँ मसीह के खुदा की जो मोहब्बत की गहराई और हमारी ज़िंदगियों के लिए जो बुलाहट है उसको हम देखते हैं। आप भी अपने आप को खाली करके यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं, बल्कि उसके फजल से उसकी मशाहबत में डाल सकते हैं। अब क्रिसमस मनाने का जो मकसद है वो यही है कि हम अपने आप को खाली करके यीशु मसीह की तरफ बढ़ें, ताकि पूरा साल हम यीशु मसीह की वलादत को मना सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। यीशु मसीह ने आपको मुझे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 बाब 18 आयत। और हम देखते हैं इसके मुताबिक कि उन्होंने अपने रूल कुद्दस को देने का जो वादा है उसको पूरा किया और आज भी कर रहा है। और इस तरह रूल कुद्दस बाप और बेटा के बारे में हम अपने इल्म को बढ़ाते हैं। अजीज़ों, रूल कुद्दस पाना क्यों ज़रूरी है और आखिर हम रूल कुद्दस क्यों पाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। रूल कुद्दस के उन तहाइफ के बारे में जिनका जिक्र पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 8 से 11 आयत में है, बयान हुआ है। यीशु मसीह के मौजिज़ाना शिफा, हिकमत, पेशन गोइयाँ और गैर ज़बानों में बातें करना जैसी चीज़ों से इनका आगाज़ 2000 साल पहले हुआ और आज भी हो रहा है। अजीज़ लोग, ईमानदार जो हैं वो रूल कुद्दस का बपतिस्मा पा रहे हैं और साथ में इन नेमतों को भी पा रहे हैं, इन तोहफ़ों को भी, इन तोहाइफ को भी ले रहे हैं। रूल कुद्दस हमें हमारी कैसे मदद करता है? रूल कुद्दस हमें आजमाइशों से बचने में हमारी मदद करता है और गुनाह से
پاک رہنے میں مدد کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں خبردار کرتا ہے ان خطروں سے جو آنے والے ہوتے ہیں۔ روح القدس ہماری زندگی میں درپیش چیلنجز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے زندگی میں محفوظ رہنے کے لیے زندگی کے سفر میں روح القدس کے جو اشارے ہیں، جو اس کے حکم ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہاں پر میں آپ کو مزید خداوند کی طرف سے رہنمائی دینا چاہتی ہوں یا ہدایت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ روح القدس پا چکے ہیں تو عزیزو اپنا زیادہ دعا کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ غیر زبانوں میں دعا کریں، کیونکہ جب آپ دعا غیر زبانوں میں کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ خدا سے بات کرتے ہیں، اور آپ کا دشمن شیطان اس خداوند کی روح القدس کی اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کو پاگل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزوں، پھر میں ان بہن بھائیوں کے لیے بھی درخواست کروں گی اور ان سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک روح القدس نعمت کو نہیں پایا ہے، تو عزیزوں آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ تو مجھ سے مانگ اور میں تجھے روح القدس دوں گا۔ تو عزیزوں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور خداوند کی طرف بڑھیں اور یسوع مسیح اور باپ بیٹا پاک روح کے نام میں بپتسمہ لیں، اور پھر خداوند سے دعا میں جائیں اور خداوند سے جو ہے وہ دعا کریں کہ وہ آپ کو پاک روح دے، کیونکہ جب آپ پاک روح پا جاتے ہیں تو عزیزو زندگی کو آپ بہترین کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کرسمس کی۔ ہیپی کرسمس ٹو ایوری ون۔ اور خداوند آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں کامیابیاں لے کر آئے، اور شرط یہ ہے کہ اس کرسمس کو عام کرسمس کی طرح نہ منائیں، بلکہ ارادہ کریں اور یسوع مسیح کے پاس آنے کا، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کا۔ May God bless you.